السلام علیکم ناظرین، اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ اسد شرط میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج گرفتاری پہ گرفتاری اور آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اس پہ بات کریں گے۔ فواد چودھری کو کیوں گرفتار کیا گیا، اسد کیسر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ملک کے دو مایہ ناز اینکرز پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔ ان سب خبروں کے ساتھ آج ہم اپنا ولاگ ختم کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن ملتی رہے گی۔ ناظرین، اب جو ملکی صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہیں، الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہی ہے تو اس الیکشن کو جن کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، جن کے ساتھ صورتحال ایڈجسٹ کی گئی ہے، ان کو سیٹ کرنے کے لیے، ان کو فیس سیونگ دینے کے لیے اب گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہونے ہو گئی ہیں۔ کل آپ نے دیکھا، کل شام کو جو سابق اسپیکر اسد کیسر گرفتار ہوئے، ان کو اب وہ اس وقت جب میں ولا کر رہا ہوں تو اس کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا ہے۔ کے پی کے میں ان کے خلاف ایک میڈیکل کالج، جو گجو میڈیکل کالج ہے، اس کا سامان خریدنے کے الزام میں اس کو اینٹی کرپشن پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اسلام آباد پولیس سے گرفتار کروایا ہے۔ اب وہ 2-3 دن میں اس کو اسلام آباد سے کے پی کے لے جائیں گے، لیکن اس کے متعلق جتنی معلومات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آج صبح فواد چودھری کو کہاں سے گرفتار کیا گیا اور اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ میں پروگرام آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ پہلے آتے ہیں اسد کیسر کے متعلق۔ اسد کیسر کو جس میڈیکل کالج کے لیے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، اس کے ساتھ 4 18 گریڈ کے اور افسران بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ ان افسران کی گرفتاری پہلے ہوئی ہے، بعد میں اسد کیسر کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اب وہ چاروں افسران اس پہ میرا خیال ہے کہ وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں، جو میری انفارمیشن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسد کیسر اب جلدی باہر آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اسد کیسر نے وعدہ خلافی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ سیاست سے الگ ہو رہے ہیں، سیاست سے الگ ہونے کے بعد وہ خاموش رہیں گے، کسی پارٹی میں بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن اسد کیسر نے کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی اور عمران خان کے لیے سیف راستہ چننے کے لیے، یا اس کو فیس سیونگ، اس کو باہر نکالنے کے لیے، یا پی ٹی آئی کو الیکشن میں آنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو کوئی راہ ہموار کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ یہی باتیں ظاہر ہے کھل کے کہیں نہ کہیں پہنچی، جہاں پہنچی وہاں غم و غصہ پایا گیا کہ اسد کیسر نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ میں سیاست سے الگ رہوں گا، سیاست سے دور رہوں گا، لیکن پھر بھی وہ سیاست میں آ گئے ہیں تو ان کا کٹا اب کھلنے والا ہے۔ اب جو ہمیں بتایا گیا ہے چڑیا کی طرف سے کہ اسد کیسر کے ساتھ وہ معاملات ہوں گے جو ماضی میں باقی سیاستدانوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ملا کے یہی ہم نکال سکتے ہیں کہ اسد کیسر کو ایک کی گرفتاری کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، اس کو باہر اب آنے نہیں دینا۔ اب تب تک اس کو باہر آنے نہیں دینا جب تک وہ سیاست سے توبہ نہیں کرتا اور آگے کہیں نہیں جا رہا۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد آج صبح پھر ایک گرفتاری ہو گئی۔ وہ گرفتاری تھی فواد چودھری کی۔ فواد چودھری صبح اپنے بھائی کے گھر ناشتہ کرنے کے لیے گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارے یا جو بھی گرفتار کرنے والے تھے اس کی ریکی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کل مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ فواد چودھری کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ فواد چودھری کو پولیس نے 2 بار سمن کیے۔ ان سمن میں فواد چودھری کو بلایا گیا کہ آپ سے کچھ معاملات میں تفتیش کرنی ہے، آپ آ جائیں، لیکن فواد چودھری کی طرف سے کوئی ان کو پیش رفت نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے اس نے سوچا ہوگا کہ میں ان نوٹسز کو چیلنج کر دوں گا پیر کے دن، لیکن پیر کے دن تک ان کو مہلت نہیں دی گئی۔ تو گرفتاری پہ گرفتاری جو ہو گئی، وہ اب اس وقت فواد چودھری کا کوئی عطا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کیونکہ فواد چودھری کو ایک ملاقات بھی فواد چودھری نے کچھ دن پہلے کی تھی، جس دن نواز شریف آئے تھے تو اس نے جہانگیر ترین اور اون چودھری سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے متعلق انفارمیشن یہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ انہوں نے جہانگیر ترین کو یہ کہا تھا کہ آپ تو نواز شریف کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں، میں آپ کی پارٹی میں نہیں آؤں گا۔
تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو ادارے تو پہلے ہی ناراض بیٹھے ہیں، تو انہوں نے آج کوئی اداروں کو کوئی بہانہ چاہیے تو اداروں نے ان کو آگے آڑے ہاتھوں لے لیا اور آج وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اب تک کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو اپارا تھانے میں داخل FIR میں ان کو پھڑ لیا گیا ہے، اور اب وہ فی الحال تو وہ وہیں ہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ان کی تیسری گرفتاری ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ نے تو اب طے کر لیا ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، اب عمران خان کے ساتھ کوئی معاملات آگے نہیں چلانے۔ اب آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک وہ انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، ایک پارٹی میں لوگ دوسرے پارٹیوں میں شامل ہونے کا ایک سلسلہ ہوگا، کیونکہ الیکشن آ رہی ہے، اس کی پہلے سے ہی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور ایک بات یہ کہ ہمارے جو 2 ساتھی اینکرز ہیں ان کو پر بھی ARY پر پابندی آ گئی ہے۔ ان میں ایک تو ہے ہمارے غلام حسین، جو بہت اچھے سینئر اینکر تھے، ان کو باضابطہ طور پر ARY نے نکال دیا ہے۔ جو بتایا گیا ہے کہ ان کو نکالنے کی سفارش نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے کی ہے، کیونکہ وہ کافی ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، کافی تجزیے اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو ہٹ کر رہے تھے، تو ان کو ARY پہ باضابطہ طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کاشف عباسی ان کو نکال دیا گیا ہے۔ کاشف عباسی کے پروگرام پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور کاشف عباسی کو تو ظاہر ہے کہ ان کو نکال تو نہیں سکے، لیکن ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو فی الحال ان کو پروگرام پر بین ہے، یا فی الحال وہ TV پر نہیں آ سکتے جب تک ان کے معاملات سیدھے نہ ہو جائیں۔ وہ بہت اچھے اینکر ہیں، مانے ہوئے اینکر ہیں، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے دوست اور بھی آگے آئیں گے اور ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔